مست کلندر سب کچھ اندر، جو لوگوں کا مال ہوتا ہے وہ کھانے والے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا عوام کا کام ہے۔ پہچانتے ہو؟ پہچانو گے؟ نہیں کھڑا ہمیشہ تھک لا رہا ہی چھوڑنے نا، کھڑا رہا ہی چھوڑنے ایویں بہنے رہنے جسے آج تقریر کر رہے ہیں بہنے رہنے۔ ورنہ میرے بھائیوں آپ یہ بتاؤ کہ جو الیکشن ہوئے پچھلے، ان الیکشنوں کے اندر آپ نے بڑھ چڑھ کر بڑا آوے چھاوے لالا پاپا لالا ڈاڈا پاپا پتہ نہیں گڑیاں سمانا اس میں بڑے اشتہار انہوں نے کم دا یا سڑا یہ میں سچ دسا سچ انہوں نے سچ تو پھر آج سیکھا انہیں ہم 24 گھنٹے اس لیے ایسے لپسی والے دن بہنے انہیں وہ دیکھی سنی کریا وہ دیکھی سنی میں اس لیے انہیں ٹھپے تے ٹھپ ماریا ٹھپے تے ٹھپ ماریا اس نہ کیا علاج دا ویلا اس لیے تجھے پولیس اسٹیشن ہوگا 2 3 4 لنڈ لبنے وہ نالی تجھے کو گل سنو جی گل سنو اگر اتنے ووٹ نہ دیتا جناب بجے جو دلوازے یو ماری سٹ سید جی یو چودھری آدیا یو مارسیا یو جٹ مارسیا یو سدن بدن کے پانے اصلے ہیں اور تو سوچ کر آ جائے سے نہیں آتی رگڑے تے رگڑا گھر لڑکا خدا اور رسول کا واسطہ ہے اپنے آپ کی پہچانو۔ ابھی لوگ کہتے ہیں میرے بھائیوں نے سب نے کہا ہے کہ جی آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کا کوئی شکریہ نہیں ہے۔ اس لیے شکریہ نہیں کہ یوں رگڑا لمبا رگڑا تھا، یوں تسنیے نسلیں نہ رگڑا تھا اور اپنی اولادی ہستے سوچنے آپ سڑا ہستے کیا کرنے آپ۔ ہاں اج آہو کہ جی آج غلام رہنے چاہنے ہوں، آج بالکل پیڈو بنی رہنے چاہنے ہوں، آج بالکل دلال بنی رہنے چاہنے ہوں، آج بالکل بےغیرت بنی رہنے چاہنے ہوں۔ آج بھی ہے تو بول سٹنے ہوتا جس طرح تو جی لے آج بھی تجھے کرنے پیڈو بنی جلنے ہونے کہہ دو مسئلہ نہیں کوئی شیر سنا شیر ہے تو نکوٹے ویلے کسا آنی پیڈے بائی چھوڑیا جیوں پیڈا جڑیں تو اس کی منڈی نوائی جی کنے لے لگ جانا جلا ہے ایک طرح کو دورا شیر ہے دیکھا وہ دوڑیا انہیں آیا ہوئے مڑیا نسلہ نہ بندہ بھی بڑیا نہ وہ دوڑی آیا انہیں آخیا ادھر ہم انہیں تو شیر دی انہیں وہ نہیں شیر میں نہ شیر میں پیٹ دی انہیں وہ نہیں شیر دی انہیں آیا کوئی پتہ چل سی انہیں آیا جو دوئے پانیاں جلیاں دیکھ تھوڑی شکل ماڑی شکل ملنی میں شیر دے جو پیٹا لیا انہیں لے پانیاں کسی دوئے کھتے تو انہیں آیا دیکھ ماں تو مارا جا تھی کہ نہیں اس ویلے انہیں گال مننی اس تو پہلے مننا میں سب گل لے دیجیے آسے وچ بھی بہت ساری ہم پیٹے میں شیر بڑے نے بہت سارے لوگ دلیر دے چنگے لوگ دے غیور دے مگر باہر نہیں نکلنے۔ ایک گل یاد رکھا آئی امان لندری گرفتار ہوئی ہے تجھے پتا امان کی کل آج تو 6 مہینے 8 مہینے پہلے امان کی کوئی جاننا سا میرا جاننا نا تران دیتا ہے اس نام تقریروں کی دیش ہے امان پہ فیس بک کا یہ گل نہیں آج انہیں وہ بندہ لگا رہا چاہیے چھوڑنی اتنے اور کئی لیڈر دے وہ گن نہیں چاہے اس گلا کہ وہ سمجھوتا کری چھوڑنے آج سمجھوتا امان سمجھوتا ایدر سمجھوتا مطلب سمجھوتا کرنا جی دلالی والی زندگی گزارنی اللہ نے قسم کری ہے نائب صاحب مڑے کنے جلا شرطیہ جلیاں ڈی سی صاحب نے دروازے جلیاں ڈی صاحب کی آہو جی بات فلانے صاحب آئے نے تو دے لیا دروازہ خدا لے جناب ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے بھئی یہ نہیں کرنا ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے جینے کا جو ڈھنگ ہے وہ مذمت کاری ہے اور جیو شان سے جیو شان کے ساتھ جیو جو شان کے ساتھ جینے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ غریب ہوتا ہے وہ ہمیشہ غریبوں کی بات کرتا ہے وہ ہمیشہ غریبوں میں بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ غریب کے درد کو سمجھتا ہے ہر وقت غریبوں کی پریشانی میں دوڑتا بھاگتا رہتا ہے تو خدا را میرے بھائیوں جب اس کا جنازہ بڑا ہوتا ہے نا تو اس ویلے سارے لوگوں نے یار بندہ بہت بڑا سا مگر ایسے نہیں پتا چلیا میں کیا تجھ دیکھنے سے بڑھیا گڈیا ہی بڑھیا گڈیا ریچ بیٹھے نے انہیں اتنے بڑے لوگ نہیں بیٹھے نے انہیں آج گیا آفتاب صاحب مریے سارے دوست سے نو امبر تھو ٹورے نو پیدو لشنے ہونے سے بڑے تحریکی آدمی سے ارباب صاحب نے بڑے پائی سے تو جس لئے آج اتنے پہنچے نا جنازے نے تو لوگ کہ میں آیا وہ بڑی جگہ کوئی دیکھو بہت بڑا آدمی تھا تو وہ کہہ دو بیٹھے نے تو آخر نہ ہے جی یہ پتہ نہیں بھیا کھونا آیا ہے آفتاب کڑے پیسہ بڑا سا نہ دے اس کوٹھا نہ دی اس گڈی نہ کوئی اولاد جوان نہ اس کو کوئی پیسے نہ پائی تھا پودرا بڑا سا میں انہیں آیا اللہ گھڑی ایک صبر کرا جس لئے تھوڑی دیر بعد جنازہ ہویا نا تو تھوڑاڑنی ترتیب جگہ نہ لگا ایسے کہ اس مردے کلندر نہ جنازہ پڑا اس ویلے پھر میں پوچھا نہیں میں نے کہا لوگو تم نہیں پہچانتے ہو بڑے آدمی کو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دلوں کے اندر رہتا ہے تو وہ جو کھٹکتا رہتا ہے ان بدماشوں کو آج اگر یہ ہم سارے جو کھڑے ہیں
اگر ابھی اتر کے جائیں تھندار صاحب سے بات کی، یہ تھندار صاحب ہمارے بہت اچھے جاننے والے ہیں، یہ وہی تھندار صاحب ہیں جنہوں نے جب مجھ پر توہین عدالت کا پرچہ لگنا تھا تو جج نے فون کیا، سیشن جج نے، کہ بھائی اس آدمی کے خلاف پرچہ دو. انہوں نے کہا پرچہ بنتا نہیں ہے، نہیں دوں گا. تو پھر انہوں نے کہا میں تمہیں معطل کر دوں گا. انہوں نے کہا معطل کر دوں گا. انہوں نے کہا معطل کر دیں مگر میں پرچہ ناجائز نہیں لگاؤں گا. تو پھر ڈی ایس پی ساجد صاحب اس وقت ڈی ایس پی تھے، وہ آئے اور ہم سارے مطلب یہ حبیب صاحب بھی کوئی پتا ہے، شبیر صاحب، بھائی دلشاد بھی تھے، اس وقت سارے ہم پیش ہوئے تھانے میں کہ جناب آپ اپنی پولیس کو بچاؤ، ہم پر پرچہ کرو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اس وقت انہوں نے پرچہ کیا تو ہم نے وہ 9 ماہ تک وہ ایف آئی آر لٹکا کے رکھی. ہم کوئی وہ ان کی بدماشیوں سے نہیں ڈرتے ہیں. مگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس وقت تک تھندار صاحب کے ساتھ کوئی ایلوائی اس لیے نہیں کہ میں تھانے کے پاس بھی نہیں گیا، اس لیے نہیں گیا کہ ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے. انہوں نے اگر کوئی اس طرح کیا تو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کیا، میرے لیے کچھ نہیں کیا تھا. اگر آخرت ہماری ایف آئی آر بند کیا تو 10 دفعہ دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دوستیاں نہیں پالتے، ہم عوام میں رہ کر عوام کی بات کرتے ہیں. عوام کی بات پہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو بھی چاہیے، آپ کو چاہیے. میں اس کے بعد جو بات کہنے والا ہوں وہ کیا ہے، شاید اس کے بعد آپ ہمارا نمبر ہو، مگر ہم کریں گے نہیں. ہمیں 6 مہینے اندر رکھتے ہیں، سال رکھتے ہیں، 2 سال رکھتے ہیں. وہ دیکھیں آپ کا قائد، آپ کے امنگوں کا ترجمان، آپ ہی کا لیڈر، آپ کا بھائی یاسین ملک، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی آزادی کے لیے، آپ کے بچوں کی بقا کے لیے، آپ کی نسل کی بقا کے لیے، وہ ہندوستان کی 7 لاکھ فوج نے اس کو پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے. کہیں اس نے کوئی آزادی کی بھیک مانگی؟ بھائی بھیک مانگی؟ یہ کھانا پینا میں بار بار اس لیے کہتا رہتا ہوں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، یہ جانور بھی کرتا ہے. جو انسان ہوتا ہے نا، انسان وہ ہوتا ہے جو مذمت کار ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے، بااصول ہوتا ہے، باکردار ہوتا ہے، اور جھوٹا نہیں ہوتا، منافق نہیں ہوتا، بے ایمانی نہیں کرتا. پھر وہ جب مرتا ہے تو اس پر آسمان بھی روتا ہے اور آسمان کی مخلوق بھی روتی ہے اور اس میں دنیا والے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا مکار، بے ایمان، بے حیا، جھوٹا، فراڈی، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس پر شیطان جو ہے وہ روتا ہے کہ ماڑا سجن مریا. تو اس پر فرشتے، آسمان، زمین سب لعنت بھیجتے ہیں کہ شکر ہے یہ دنیا را بے غیرت کتا اٹھیا کر لوگوں کی جان چھٹی. تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ غیرت مند؟ کیسے مرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے فخر کریں ہم پر؟ نہیں، اللہ کے فرشتے فخر کریں تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ بنیادی حقوق، لوگوں کے درد دکھ میں، لوگوں کی پریشانیوں میں، فرد سے لے کر قوم تک جو پریشانی، دکھ، مشکلات آئے، اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر ثابت قدم رہنا ہے. اس کے اندر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. جب تم حق بات کرتے ہو، تم پر مشکلاتیں آتی ہیں، ہتھکڑیاں کھٹکائی جاتی ہیں، جیلیں کھولی جاتی ہیں، بیڑیاں چلائی جاتی ہیں، شیلنگیں کی جاتی ہیں، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، اس پر تم نے کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. جرأت و بہادری کے ساتھ. ایک بات آخری یاد رکھ لو، کوئی پتہ نہیں رات کو ایسا ہو جائے کہ جتنے قائدین ان کو گرفتار کیا جائے، ہر بندہ اپنا فرض سمجھ کر، جیسے نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دینا دے، کہیں مؤذن مر جائے، کہیں مؤذن سو جائے، اس کو نہ اٹھ سکے وہ، تو کیا آپ نماز چھوڑ دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے نماز چھوڑ دو گے؟ اگر نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، تو پھر ہم سب کو اگر کئی رات کی تاریکی میں اٹھا لیا جاتا ہے، ہم سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 10 سال کے لیے جیلیں ہو جاتی ہیں. ہماری زندگی پہ لعنت ہے اگر ہم آزادی کی بھیک مانگیں، مگر آپ باہر نکلو گے. غیرت مند ماں کے غیرت مند بیٹو، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر بندہ اپنا فرض سمجھ کے نکلو گے؟ ہر ٹرانسپورٹر اپنی گاڑی، کوئی آ کر بولے گا کہ گاڑیوں بند کرو یا خود کھڑی کرو گے؟ وعدہ 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 وعدہ. اسٹوڈنٹس، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہوں
میرے بچوں، ہم عمر کی آخری زندگی کی جو بہاریں، ہم نے اس کے بعد جوان نہیں ہونا ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر آپ بھی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلو، آپ کتابیں پڑھو، تاریخ اٹھا کے پڑھو۔ ہر مرتبہ فکر کا آدمی اپنی بقا کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلو۔ یہ کسی پر آسان ہے؟ یہ کسی پر؟ یہ سمجھو کہ یہ فرض نماز ہے، یہ سمجھو قبر میں جا کر اکیلے آپ نے حساب دینا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کوتاہی کرو گے، بھول جاؤ گے، چھوڑ دو گے یہ تحریک، مذمت نہیں کرو گے، تو خدا کی قسم آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد مشکل ٹائم آنے والا ہے۔ کیا آنے والا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی چیک پوسٹیں ختم کر دی گئی، پتہ ہے کہ نہیں؟ چیک پوسٹیں ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ملک اور نہیں ہے اور وہ ملک اور نہیں ہے۔ انہوں نے چیک پوسٹیں ختم کر کے تمام جتنے لوگ باہر سے، اس کے بعد آپ نے دیکھا یہاں مانگنے والے وہ لیڈی ملتان کی، لاہور کی، کراچی کی یہاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ یہ گرمیوں میں ایک بڑا طوفان آئے گا اور اس میں زیادہ تر ایجنسی کے لوگ ہیں۔ کون ہے یہ پھٹے پرانے کپڑے دیکھنے والی عورتیں، یہ پھٹے سلیپر پھٹے، ان کے پیچھے پوری ٹیم ہے۔ یہ راولہ کوٹ سے، ظفر آباد سے ان کو گاڑیوں پہ چڑھا کے چھڑوتے کہ ذرا لوگوں سے بھیک بھی مانگو، پیسے بھی لو، چیک بھی کرو اور معاملات اور نقشے بنا کر دو۔ ہر آدمی کو جاگنا پڑے گا، ہر آدمی اپنا فرض نبھائے گا، ہر آدمی لیڈر بنے گا، ہر آدمی جاگے گا تو پھر جا کے بات بنے گی۔ اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، دکانداری کرو۔ میں یہ اوپر جوتیوں والے خان صاحب ہے نا، وہ چلے گئے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ کہیں ایک دفعہ بیٹھ گیا ان کے پاس، وہ جوتی پالش کرنے والے خان صاحب تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ ادھر رہتا ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے یار میں پہلی دفعہ آیا ہوں ادھر جوتی پالش کرنے کے لیے، مگر میں نے دیکھا ہے، سنتا تھا کہ کشمیری غلام ہے غلام ہے، مگر میں ادھر آ کے دیکھا 6 مہینے میں کہ یہ غلام کیوں ہے؟ میں نے کہا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں نے ان کو چیک کیا، ان کا سوچ ٹھیک نہیں ہے، ان کا سوچ۔ میں نے کہا کیسے خان مجھے بتاؤ؟ کہنے لگا ہم ادھر رہتا ہے، ہمارا زندگی تنگ ہے، ہمارا بچے محفوظ نہیں ہے، ہمارا بچہ کہیں تقریر کرے اور شام کو گھر نہیں آتا ہے، وہ بدماش اٹھا کر لے جاتا ہے، جن کا یہ ملک ہے۔ یہ ملک تمہارا اور ہمارا، یہ کسی اور کا ملک ہے، تو یہ تمہارا لوگ ہم نے ادھر دیکھا ہے۔ کبھی کبھی ہم جلسہ سنتا ہے، یہ نعرہ مارتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا، ہم ہنستا ہے اس پر۔ وہ موچی ہنستا تھا ہم پر، وہ کہتا ہے ہم ہنستا ہے ان پر کہ ان کا کیسے سوچ ہے، ہم اس سے تنگ ہے، اور یہ کہتا ہے یہ ادھر بنے گا۔ میں نے کہا کیسے بنے گا؟ تو یہ میرے بھائیوں تبدیلی کرو، اپنے دماغ کو کیا کرو؟ تبدیلی۔ تو اپنے جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیے ہیں ان کو بھی ذرا ہوش کے، ان کے ہوش بھی ٹھکانے لاؤ، ان کے فون کر کے جو کارکن جو ان کے کارکن ہو، جو الیکشن میں آگے پیچھے دائیں بائیں، اگلے درس میں نہیں کہوں گا کیونکہ چلو کارکن بھی قابل عزت ہوتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ بہت مندہ لفظ مڑا بلایا نا سا، کم از کم